دوست صاحب، اگر انسان کے پاس ایک قسم سے زیادہ کے اموال ہوں، ابھی جو گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ اس میں سونے کا بھی ذکر آیا، چاندی کا بھی ذکر آیا، جانوروں کا بھی ذکر آیا، فصلوں کا بھی ذکر آیا، تو اگر مختلف قسم کے اموال ہوں انسان کے پاس، کچھ اس قسم میں سے ہے، کچھ اس قسم میں سے ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ ان میں سے کوئی مال بھی جو ہے وہ نصاب کی حد کو نہیں پہنچتا زکوٰۃ کے، لیکن مجموعی طور پر مالیت ان کی اگر 4-5 وہ کیٹیگریز ہیں تو وہ کافی ہو جاتی ہیں، اس صورت میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بنیادی طور پر تو اس میں یہی حکم ہے کہ جو چیزیں الگ الگ ہیں ان کو ملایا نہ جائے، اور جو اکٹھی ہیں ان کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں مثلا اونٹ ہیں، 5 اونٹوں کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے، اس کے پاس 4 اونٹ ہیں اور ساتھ اس کے 30، 32، 34، 35، 36، 39 بکریاں ہیں، تو دونوں نصاب سے کم ہیں۔ وہ 40 ہوں گی تو اس کے اوپر 1 بکری ہوگی، اور یہ 5 ہوں گے تو ان کے اوپر پھر جو اونٹ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ ابھی آپ نے ذکر کیا 40 ہوں تو پھر 1 بکری ہے، جی، اس میں ضرور وہ بکری ہی دینی ہے یا اس بکری کی قیمت کے برابر؟ بکری سے مراد بکری کی قیمت کے برابر ہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان بکری دے۔ ہاں، یعنی بعض حالات میں تو وہ کسی زمانے میں چل جاتی تھی کہ جو بیت المال ہے اس میں ساتھ جانوروں کے رکھنے کی جگہ ہوتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو خصوصاً وہ بڑی پریشانی کا موجب ہوگا ان حالات میں کہ سیکٹری مال صاحب بکری اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ بلکہ اس میں تو ایک مزدار بات یہ بھی حدیث میں اتنی باریک بینی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مثلا اونٹ ہیں تو اس پہ اگر ایک وقت پہ آ کے اس میں 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ اونٹ یا اونٹنیاں واجب ہوتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پہ 2 سالہ اونٹنی واجب ہے اور اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہے، تو اس سے 3 سالہ اونٹنی لے لی جائے اور واپس میں اس کو 20 درہم دیے جائیں۔ یعنی اس طرح وہ، یا اس کو بکریوں کا ہے کہ اتنی بکریاں اس کو واپس کی جائیں، تو یہ بھی حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا، تو یہ بھی ہے اس میں ساتھ۔ اس زمانے میں تو بکریاں اور اونٹ اور یہ چیزیں لے لی جاتی تھی، لیکن وہ شرط نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ ضروری ہے کہ وہ جنسی لینی ہے۔ اس کی جگہ پہ کوئی بھی جو ہے رقم وہ معین جو بازار میں اس وقت اس کی قیمت ہے وہ لگا کے تو اس کو وہاں پہ لیا جا سکتا ہے۔ ضمناً ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی داؤد صاحب کی بات سے ہی، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تو وہاں پہ وہ لوگ جو جب ان پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ چونکہ یہاں پہ گندم وغیرہ جو ہے یہ تمہارے لیے مشکل ہے، تو تم یہ نہ دو، کیونکہ اس کو وہاں پہ بھجوانا، مدینہ میں بھجوانا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت آتا ہے کہ یمن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا اچھے حالات تھے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی بعض اموال بچ جاتے تھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ تم لوگ گندم اور فصلیں دینے کی بجائے کپڑے جو ہیں وہ اگر دو تو تمہارے دینا بھی آسان ہے اس کا، اور وہاں پہ بھجوانا، اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے وہ زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں، اس لیے تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز لی جائے، بلکہ اس کے متبادل جو اس علاقے کے لوگ دے سکتے ہیں وہ بھی لی جائے، اس کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جی ٹھیک۔